السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو حصہ بنے وہ ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے ویلیویبل ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو رائٹر بھی ہیں، ٹریولر بھی ہیں، اور انہیں یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک اچھے ہوسٹ بھی ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں علی عباس صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وعلیکم السلام سعدیہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم گڈ، تھینک یو سر۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے۔ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ٹاکسک ریلیشن شپ چل رہے ہیں فرینڈ سرکل میں، ریلیٹیوز میں، اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، اور کچھ ہم آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ اکثر ہمیں کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ آپ بلیک کلر کے کپڑوں میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کالا رنگ آپ پہنتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ سعدیہ، کیونکہ مجھے یہ کمفرٹیبل لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کنیکٹ کر پاتا ہوں۔ زندگی میں آپ وہ کام کریں جن کے ساتھ آپ کا جو ہے نا کنیکشن بنے۔ اب کیونکہ میں پچھلے 4-5 سال سے یہ پہن رہا ہوں، میرا کسی اور رنگ کی طرف نہ دھیان جاتا ہے، نہ مجھے کوئی اچھا لگتا ہے۔ ایک تو بائنگ میں بڑا آسانی ہو جاتی ہے مجھے، اور صبح آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لوگ کپڑا سلیکشن کرتے ہیں جب کون سے پہننے ہیں، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہوتا ہی بلیک ہے۔ بلیک نکالے الماری سے اور پہن لیے، سو کمفرٹیبل مینلی جو ہے نا رہنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، کیا سر جو کلر ہے وہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں، آپ کے کانفیڈنس میں؟ جی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کلرز کی بھی ایک پوری سائنس ہے۔ آپ کو کچھ کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں، کسی کو بلو سوٹ کر لیتا ہے، کسی کو گرین کرتا ہے، کسی کو یلو کرتا ہے۔ تو آپ کلرز کے حوالے سے میرے خیال سے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سا پسند ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوست میرے وہ کہتے ہیں یار مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو بلو اچھا لگتا ہے، کچھ کہتے ہیں آپ کو بلیک اچھا لگتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلو اچھا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کے لیے یہی کلر بہتر ہے، کیونکہ فیشن ٹو می از کمفرٹیبلٹی اینڈ ریلیکسیشن۔ آپ جس میں کمفرٹ فیل کریں آپ کو وہ کلر پہننا چاہیے۔ سر، کلرز کی بات ہو رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو بلیک کلر ہے وہ آپ کے کانفیڈنس کو بحال کرتا ہے، کیا اس میں ریئلٹی ہے؟ ہاں، میں تو بلیک کلر میں ہمیشہ بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو، اور بڑا اچھا فیل کرتا ہوں۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایسی کون سی بہترین چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ مجھے ہمیشہ سے ایک تو ٹریول موٹیویٹ کرتا ہے، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، اور مجھے موویز بڑی موٹیویشن ملتی ہے مجھے موویز جب میں دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بس ملکی حالات اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا، یہ ایک پورا پروسیس ہے نا، ان سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ 3-4 میرے ٹریگر پوائنٹس ہیں جو مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ سر، سفر آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، سفر میں اور لکھنے میں، کیونکہ آپ رائٹر بھی، آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، سفر اور لکھنے میں آپ کو کس طرح کے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا ہے آپ کو؟ مجھے تو کوئی چیلنج نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے تو کمفرٹ پسند ہے زندگی میں۔ اچھا، اور اگر چیلنج ہو بھی تو میں اس کو بہت زیادہ اپنے سر پہ نہ سوار کرتا ہوں، اچھا، اور نہ اسٹریس لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ پارٹ آف گیم ہے، اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ اگر آپ چیزوں کو سر پہ سوار کرتے ہیں، آپ دکھی ہو جاتے ہیں، آپ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو نا طریقہ آنا چاہیے ریلیشنس کو بھی اور سچویشنس کو بھی ہینڈل کرنے کا۔ جس کو ہینڈل کرنے آتا ہے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ مجھے کوئی چیلنج فیل نہیں ہوتا ویسے۔ سر، ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت بہترین ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کے نزدیک کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کمفرٹ، میرے خیال سے اگر آپ ہیپی ہیں، آپ سیٹسفائڈ ہیں۔ پہلے ویسے میں نے زندگی میں ایک سوچا کرتا تھا کہ جو بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو کامیابی مل جائے گی، پھر میں سوچتا تھا کہ فیم آئے گا تو کامیابی ہوگی، پھر میں سوچتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی پاور آئے گی تب آپ کو کامیابی ہوگی۔ اب ویسے آج کل میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ جب میں صحت کی بات کرتا ہوں تو یہ آپ کی مینٹل اور فزیکل دونوں صحت کی بات کرتا ہوں۔ ایک تو فزیکلی آپ فٹ ہوں، اسمارٹ ہوں، گڈ لکنگ ہوں، اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کوئی نفرتیں نہ ہوں، کوئی قدرتیں نہ ہوں، کوئی آپ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچ رہے ہوں۔ ہر وقت جب بھی آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ رونا دھونا شروع کر دیں۔ آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور آپ کے دماغ میں سکون، تحمل ہونا چاہیے، افراتفری نہ ہو۔ تو یہ اس کو مینٹل جو ہے نا وہ ہیپینس کہتے ہیں، اور فزیکل ہیپینس تو آپ بڑے آرام سے جب آپ سارے ٹیسٹ کروا لیں اپنے، اگر آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، آپ کی نیند پوری ہے،
یو آر فزیکلی فٹ. زبردست. سر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ آج کل کہتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ پیسہ ہے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے ینگسٹر جو ہے وہ پیسے کی طرف اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ نہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, نہ اپنی ڈریسنگ کا, اپنی کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھی بات ہے. ویسے تو سادیہ پیسے کے پیچھے اگر بھاگ رہے ہیں تو ایک دفعہ پیسہ آ جائے, اس کے بعد پھر وہ کمفرٹیبل لائف گزار سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر وہ بھاگتے رہتے ہیں تو اٹس دیئر چوائس. یہ تو چوائسیز کی بات ہے نا. کسی نے صحت لینی ہے, کسی نے پیسہ لینا ہے. اگر وہ پیسہ کما کے وہ خوش ہو رہے ہیں تو اٹس اوکے. کیونکہ کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی صحت سے ہی خوش ہوتے ہیں, کچھ موویز دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, کچھ ٹریول سے خوش ہو جاتے ہیں, کچھ کتابیں لکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, کوئی خدمت حل کر کے خوش ہوتے ہیں. ہر انسان کی خوشی اپنی اپنی ہے. اگر وہ پیسے سے خوشی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. زبردست. سر جہاں پہ پیسے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ٹاکسک ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ریلیشن شپ ہوتے ہیں جو بہت زہریلے ہوتے ہیں اور ہمیں ڈس لیتے ہیں. تو اس بطور موٹیویشنل اسپیکر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی نشانیاں 2-3 ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی کامیابی پہ جیلس ہو جائیں گے. اچھا. آپ کے ساتھ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو جائے گا. دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جب کوئی آپ کی لائف میں کوئی اچیومنٹ آئے گی تو یہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. یہ آپ کی اس چیز پہ, آپ کی کامیابی پہ نکتہ چینی کریں گے, اس کے کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے. تیسری جو نشانی اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کی نا برائیاں کرتے رہیں گے. آپ کے منہ پہ بہت پیارے ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, آپ کے حلقے میں دوستوں میں آپ کی برائی کریں گے کیونکہ ان کو فرسٹریشن ہو جاتی ہے. ان کو کسی کی کامیابی دیکھ کے, کسی کی طرف اگر کوئی اچیومنٹ دیکھ کے یہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اب انکمفرٹیبل کا اظہار وہ ان 3 طریقوں سے کرتے ہیں. وہ کیا؟ جیسے بتایا تو ہے آپ کو, جیسے وہ برائیاں کریں گے آپ کی لوگوں سے, آپ کی اچیومنٹ سے وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور خوش نہیں ہوں گے, نکتہ چینی کریں گے آپ کو, وہ آپ کی برائیاں کریں گے اور آپ کو کرٹیسائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں اس سے آپ دور ہو جائیں. سر آپ کے تجزیے کے مطابق ایسے رشتہ داروں سے, ایسے لوگوں سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ دور رہیں ان سے, بس آپ اپنی لائف گزاریں آرام سے. جو آپ کے قریبی رشتے ہیں ان کو آپ ٹائم دیں, اور جو آپ کو انکمفرٹیبل ہوتے ہیں آپ ان سے دور ہو جائیں. ان کے ساتھ بس آپ ہلکی سی. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو دور ہی نہیں ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. نہیں, آپ کے پاس موبائل میں بلاک کا بٹن موجود ہے. اچھا سر فزیکل موجود ہے, ان کو کیا کریں؟ نہیں, ان کو برداشت کریں پھر, اور ان کو ٹیکل کریں, ان کو کسی طریقے ان کی بات سنیں. دیکھیں یہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. جی بالکل, ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. دنیا جو ہے نا یہ تعریف پہ چل رہی ہے. ایسا ہی ہے. تعریف پیسے کی ہو, آپ کی فزیکل ہو, آپ کی خوبصورتی کی ہو, آپ کے کپڑوں کی ہو, آپ کی گاڑی کی ہو, تو یہ دنیا تعریف پہ چل رہی ہوتی ہے. آپ ان کو تھوڑا سن لیں, ان کی تھوڑی تعریف کر لیں اور تھوڑا ڈپلومیٹک طریقے سے ان کے ساتھ چلیں. ان کو 2-3 کھانے کھلا دیا کریں ہفتے میں, مہینے میں, اور ان کو کہیں نہ کہیں جو ان کی پرابلمز ہیں ان کو خوش ہو جائیں گے کہ زیادہ دیر بس اسی طرح ہی آپ کو ان کے ساتھ. اچھا سر, اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کے کوئی رشتہ دار آئے ہیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ آپ نے پھر انہیں کیسے ٹیکل کیا ہے؟ اچھا ویسے میرے رشتہ دار ایسے ہیں نہیں, فرینڈ سرکل میں یا کوئی بھی, وہ بھی بہت کم ہے, کیونکہ میں نا بہت اپنے اندر نا کسی کو قریب نہیں آنا دیتا بہت زیادہ. اچھا. میں اتنا ہی رکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ جتنا میں ان کے ساتھ چل سکوں. اور اگر کوئی ویسے ٹاکسک ریلیشن بن جائے جو آپ کو انکمفرٹیبل کرے تو پھر میں ان سے کہتا ہوں جی مجھے معاف کر دیں, میں آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا. تو میری ہی غلطی آپ سمجھیے گا. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی وجہ سے, یہ میری وجہ سے. اگر یہ ریلیشن ختم ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیں, اور اس ریلیشن میں زیادہ وقت گزاریں, ان کے ساتھ زیادہ ایکٹیویٹیز رکھیں جن کے ساتھ آپ خوش رہیں, آپ کمفرٹیبل رہیں. زبردست ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم ٹاکسک ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کے رویے کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے ذہن پہ, ہماری صحت پہ کیا اثر ڈالتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹاکسک ریلیشن اگر آپ کو محسوس ہو گیا ہے تو آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو چینج کر لیں, الٹیمیٹلی اس کا نقصان آپ کو ہوتا رہتا ہے. آپ 1 سے 2 سال کسی کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے وقت گزار کے کہ اس کی نیچر کیا ہے, اس نے چینج ہونا ہے یا نہیں ہونا, وہ ٹاکسک ریلیشن آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. یہ ساری گیم ہے ایکسپیکٹیشن کی. اگر آپ ایکسپیکٹیشن ہائی رکھیں گے اور آپ اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے, جیسے آپ کو اگر کوئی بتا رہا ہے کہ آپ میں یہ کمیاں ہیں یا یہ پرابلمس ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میری چیزیں بھی ٹھیک ہیں, میں بھی ٹھیک ہوں, تو آپ اپنی جگہ غلط ہیں. وہ اگر آپ سے کوئی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی نزدیک میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں,
یا وہ انکمفرٹیبل آپ اس سے ہو رہی ہیں. تو یہ ساری بات ہے ایکسپیکٹیشن کی. اگر آپ ایکسپیکٹیشن کو ہائی رکھیں گے تو آپ کا ریلیشن بڑا مشکل سے چلتا ہے. آپ ریلیشنز میں ایکسپیکٹیشن لو رکھیں اور جو آپ کو مل جائے اس کو آپ غنیمت سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. زبردست. سر آج کل ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے فرینڈ سرکل سے لے کے پروفیشنل لائف, پرسنل لائف, ہر جگہ اس طرح کے ریلیشن شپ کہہ لیں یا اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اور ہمارے جو ینگسٹر ہیں, میں خود بھی, ہم لوگ اپنے اعتبار کو, اپنے کانفیڈنس کو کیسے ان لوگوں میں رہ کے بحال کر سکتے ہیں کہ ہم نیگیٹو نہ ہوں, ہم اپنے ایم کو, اپنے گول کو جو ہے وہ اس سے پیچھے نہ ہٹیں. سب سے پہلے آپ اپنی زبان کا استعمال کم کریں اور کانوں کا استعمال زیادہ کریں. اچھا. کیونکہ زبان خدا نے ایک دی ہے, کان دو دیے ہیں. بالکل. آپ جتنا لوگوں کو سنتے ہیں, لوگ نہ سنا کے خوش ہوتے ہیں اپنی بات. ایسا ہی ہے. اب یہ پرابلم ایک کریٹ سادیہ اور ہو رہی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں کیپٹن لیاقت علی صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ نا آئسولیشن میں جاتے جا رہے ہیں. جیسے موبائل استعمال کرتے ہیں ہمارے بچے بھی, ہم موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اور ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ موبائل یا کسی مشین کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو ہمیں لوگوں میں رہنا نہیں آتا. آپ جب بڑے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اسکول میں رہنا ہے, وہاں بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. جب آپ نے جاب کرنی ہے وہاں بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ نے وہاں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. جب آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے اس میں بھی ایک انسان شامل ہے. تو جب آپ کا ٹائم بہت زیادہ مشین کے ساتھ گزر رہا ہے اور مشین کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل اور ٹریٹ کرنا ہے. کیونکہ مشین کو آپ نے اپنے حساب سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ. ایسا ہی ہے. نہ وہ مشین آپ کے ساتھ کنفلکٹ میں آ رہی ہے, نہ وہ آپ کے ساتھ بحث کر رہی ہے. آپ جو چاہ رہے ہیں دیکھنا وہ آپ کو دکھا رہی ہے. آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو, وہ آپ کو جواب دے رہی ہے. آپ کے ساتھ کوئی فائٹ نہیں ہو رہی. لیکن جب آپ ریلیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ کو فائٹ ہوتی ہے آپ کی. وہاں پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. پھر اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہوتا ہے, کچھ اپنی بات مان کے, کچھ اگلے کی بات سن کے, کچھ اگلے کی بات مان کے, اس طرح ریلیشن کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. بیسیکلی ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے. کمپرومائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک دوسرے کو سننا زیادہ ضروری ہے. ایک قربانی دیکھیں تو دینی پڑتی ہے. اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ کا ریلیشن نہیں چل پائے گا. جیسے کبھی آپ نے ہو سکتا زندگی میں پودا لگایا ہو, پودا جب لگاتے ہیں تو اس کو کھاد دینی پڑتی ہے, اس کو گوڈی کرنی پڑتی ہے, اس کو پانی دینا پڑتا ہے. دیتی ہے نا. اگر نہ دے تو کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, پودا تھوڑے دنوں کے بعد جل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح ریلیشن میں بھی آپ کو گوڈی کرنی پڑتی ہے, آپ کو انرجی لگانی پڑتی ہے. لیکن اس ریلیشن شپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ 5 سال آپ اس پہ محنت کریں, جب یہ ایک تناول درخت بن جاتا ہے تو پھر ساری زندگی پھل دیتا ہے. لیکن 5 سال آپ نے قربانی دے کے آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن کو کامیاب کرنے کے لیے, یا 2 سال کہہ لیں یا 5 سال کہہ لیں, جو بھی آپ ایک اس کا ٹائم سیٹ کرنا چاہیں وہ اپنے حساب سے کر لیں. لیکن اگر آپ قربانی نہیں دیتے, اگر آپ ان کی بھی بات نہیں سنتے, جیسے ان کا آپ کے کسی پارٹنر کا یا فرینڈ کا دل کر رہا ہے کہ وہ مووی دیکھے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے میچ دیکھنا ہے, اب دونوں میں سے ایک سیکریفائس کرنا پڑے گا, پھر جا کے ریلیشن چلے گا. اور کوشش کریں جو آپ کے ریلیشن میں جو پارٹنرز ہیں آپ کے, یا آپ کے لورز ہیں, یا آپ کے فرینڈز ہیں, جو ریلیشن میں لوگ ہیں, کچھ ان کی جو چیزیں جس میں وہ لائک ہوتے ہیں, جو جن کو وہ لائک کرتے ہیں, اس میں شامل ہو جائیں, تو بھی آپ کا ریلیشن اچھا بنے گا. جیسے اگر کوئی آپ کا دوست ہے جو چاہتا ہے کہ میں مجلس میں جاؤں اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مجلس سے اٹینڈ کرتا ہے یا کرتی ہے, تو آپ کہیں جی میں بھی آپ کے ساتھ مجلس میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں, تو آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن بڑا اچھی طرح سے کنیکٹ ہو جائیں گی آپ. زبردست سر, یہ آپ نے بہت اچھا میسیج دیا ہے ہمارے ینگسٹرز کو, کیونکہ ہم لوگ اب بھی جتنی سپیڈ سے ہم لوگ پیسے کمانے کی طرف جا رہے ہیں, اتنی ہی سپیڈ سے ہمارے ساتھ ایک ایسے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ مینٹلی ڈپریس بھی کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اور ہم سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. سر آپ ایک رائٹر ہیں, آپ نئے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ نہ لکھیں اپنی کتابیں. دیکھیے ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا. میں نے خود بھی لوگوں کی کتابیں لکھ کے پہلے اپنا ہاتھ سیدھا کیا. آپ کے آئیڈیاز نا میچور نہیں ہوتے. ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی اچھی تحریر لکھنی ہے وہ آپ آج لکھیں. آج ہم بیٹھے ہیں 1 جولائی میں 2024 میں, اس کو پبلش آپ نے 1 جولائی 2025 میں کرنی ہے دوبارہ پڑھ کے. اگر آپ دوبارہ پڑھیں اپنی تحریر اور دیکھیں کہ اس میں جان ہے تو اس کو پبلش کریں, نہیں تو اس کو رتی کی ٹوکری میں ڈال دیں. آپ لوگوں کی کتابیں لکھیں جو سکسیزفل لوگ ہیں, یا جو فلاسفرز ہیں, یا جن کے پاس ٹائم نہیں کتاب لکھنے کا, یا جن سے آپ انسپائر ہیں, ان کے ساتھ وقت گزار کے ان کی کتابیں لکھیں. ایک تو آپ کو کتاب لکھنے کا ایک ایکسپیرینس آ جائے گا آپ کو,
ایک کسی شخصیت کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت وقت ٹائم مل جائے گا آپ کی کنسیپچول اور فلاسفیکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. زبردست. اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا موضوع کیا ہے, اس موضوع پہ تحقیق کر کے پھر آپ کتاب لکھنا شروع کریں. سر آپ نے ماشاءاللہ اتنی کتابیں لکھی ہیں, لکھنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے مینٹور کون تھے؟ میرے بلال کتب صاحب. ہمیشہ سے زبردست. میں نے ان کی 2 کتابیں لکھی, ان کے ساتھ وقت ماشاءاللہ. گزارا, ان کے ساتھ دنیا میں 6-7 ملکوں کا اور پاکستان میں تقریباً 50 سٹیز کا ٹریول کیا. زبردست. تو ان کے ساتھ وقت گزارنے سے مجھے ان کی جو ان کی سوچ ہے, فلسفی ہے, جو کانسیپٹس ہیں, ان کو میں سیکھتا رہا ان کی پرسنالٹی سے. تو ان کی میں نے پھر اب 2 کتابیں لکھی. پھر ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے استادوں کے ساتھ وقت گزار کے ان کی جب کتاب لکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مجھے بھی فیم کا شوق تھا. میرا نام جب ان کے نام کے ساتھ جڑتا تھا تو مجھے بھی فیم حاصل ہو جاتا. اور ماشاءاللہ آج آپ کا نام کون نہیں جانتا ہے. سر ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. آپ کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا؟ اچھا, فائز حسن سیال صاحب کا میں نے ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ کا, لاہور چیمبر آف کامرس میں. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. وہاں پہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ٹریننگ کی اور میڈیا کی, کمیونیکیشن کی فیلڈ میں آؤں گا اور اپنا نام بنانے کی کوشش کروں گا. کتابیں میں نے انہی کی پڑھی تھی سب سے پہلے. دا روڈ ٹو سکسیس بہت اچھی کتاب ہے, وہ میں نے 2 دفعہ کتاب پڑھی. تو وہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. مجھے وہاں سے بہت انسپائریشن اور موٹیویشن ملی. زبردست. سر اچھا, آپ کو دیکھا جاتا ہے ٹی وی پہ بھی, آپ ایز اے ہوسٹ بھی کام کر رہے ہیں. آپ ان دونوں ذمہ داریوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ فارغ ہی ہوتا ہوں. ہینڈل کیا کرنا ہوتا ہے میرے پاس کیا. کیسے ایکسپیرینس سر گزرا ہے آپ کا وہاں پہ؟ میرا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. مجھے ہر اس کام کا ایکسپیرینس کا اچھا لگتا ہے جہاں سے مجھے پیسے ملتے ہیں. زبردست. تو پیسے مل رہے ہیں اور کوئی کانسیپچل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. اکثر آپ کے پروگرام بھی دیکھے جاتے ہیں, میں تو اکثر دیکھتی ہوں.